فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ساتھیو، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اور تربیت کا ایک طریقہ یہ رہا ہے کہ آپ لوگوں سے سوال کرتے تھے کہ یہ کام کون کرے گا؟ جانتے ہو سب سے اچھا کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون سے کام ہیں جو جنت کے قریب کریں اور جہنم سے دور کریں؟ کیا جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو کام کر لینے سے انسان مومن بن جائے گا؟ یعنی اس قسم کے سوالات کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی مناسبت سے یا جو سامنے ہوتا تھا جس سے سوال کرتے تھے اس کی مناسبت سے آپ جواب دیا کرتے تھے. آپ کے سوال کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ سامنے والا متوجہ ہو جائے. جیسے میں ابھی بیٹھے بیٹھے کسی سے نام لے کے پوچھوں ہاں تم جانتے ہو یہ کیا چیز ہے، تو ظاہر بات ہے وہ ہماری بات کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ سنے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات سوال کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد جواب دیتے تھے. انہی سوالات میں سے اور آپ کے جوابات میں سے آج ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو 5 باتوں کی وصیت کی ہے، اور 5 باتوں کی وصیت کا فائدہ کیا ہے وہ بھی بیان کیا ہے. چنانچہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی سنن ترمذی میں اور امام احمد حنبل رحمہ اللہ کی مسند احمد کے اندر اور دیگر کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا: من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون شخص ہے جو مجھ سے ان باتوں کو سیکھے، مجھ سے ان باتوں کو سیکھے، یہ باتیں مجھ سے لے، پھر ان باتوں پر عمل کرے، یا کسی ایسے شخص کو بتلائے کہ وہ ان باتوں پر عمل کرے. یعنی 2 چیز ہے، یعنی ان باتوں پر خود بھی عمل کرے اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بتلائے کہ وہ اس کے اوپر بھی عمل کیا کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان کرتے تھے وہ صرف نہیں کہ جو صحابہ ہیں انہی کے لیے تھا، نہیں، صحابہ ان کو بھی سکھلائے جو صحابہ کے بعد آنے والے ہیں. اسی طریقے سے ہم تک یہ باتیں آ کر کے پہنچی ہیں. صحابہ نے اپنے لوگوں کو سکھایا، وہ لوگ جو تھے اپنے بعد کے لوگوں کو سکھایا، وہ لوگ تھے اپنے بعد کے لوگوں کو سکھایا، پھر انہی باتوں کو لوگوں نے کتاب میں جمع کر دی، اور آج ہمارے پاس حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی شکل کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرمایا سب سے پہلے یہ کہ کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو سیکھے، پھر کیا کام کرے. سیکھ لینے کے بعد اس کا 2 کام رہ جائے گا. 2 کام ہے. پہلا کام کیا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرے. اس لیے سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے اوپر فرض کیا ہے کہ قرآن حدیث کی جو بات ہم سیکھیں ہم خود اس پر عمل کریں. یہ نہیں ہے کہ عمل کوئی دوسرا کرے. عمل مولوی صاحب کریں گے ہے کہ نہیں، اور ہم اگر مولوی داڑھی چھلا دے تو اس کے پیچھے لوگ پڑ جائیں گے اور لوگ اپنے چھیلتے رہتے ہیں، کوئی کچھ نہیں پوچھتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ صحیح نہیں. دین مولوی کے لیے نہیں ہے، دین سب کے لیے ہے. دین کے لحاظ سے سارے کے سارے برابر ہیں. جیسے نماز پڑھنے کا ایک مولوی محتاج ہے ایسے دوسرا بھی اس کا محتاج ہے. تو دین کی بات پر عمل کرنے میں کسی کے لیے کوئی فرق نہیں، ہر ایک دین کی بات پر عمل کرنے کا محتاج ہے. تو آپ نے بیان فرمایا کہ مجھ سے یہ کلمات کون لے گا کہ خود بھی اس کے اوپر عمل کرے اور سکھلائے لوگوں کو، کسی کو سکھلائے تو اس کے اوپر عمل کرے. تو صحابہ میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ میں آپ سے یہ بات سیکھوں گا بھی اور اپنے بعد والوں کو سکھلاؤں گا بھی.
یہ بات میں خود بھی سیکھوں گا اور ہمیں جو ملے گا ہم اس کو بھی بتلائیں گے. لہذا آپ لوگوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جو بات یہاں یا کہیں اور سنتے اور سیکھتے ہیں وہاں صرف اپنے تک وہ بات نہ رہ جائے, وہ بات دوسروں تک بھی پہنچانی ہے, اور خاص کر کے ان لوگوں تک پہنچانی ہے جن لوگوں پر ہمارا زور ہے, جو ہمارے نیچے ہیں, جو ہماری تربیت میں ہیں, جیسے ہماری بیوی, بچے, اولاد, ان لوگوں پر تک پہنچانا فرض ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنا, میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں. تو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا. آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کر کے اور ایک انگلی پر گنانے لگے آپ, 1 2 3 4 5, فعد خمسا, آپ نے 5 چیزیں گنائی, 5 چیزوں کو شمار کیا آپ نے. سب سے پہلے آپ نے بیان فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس, تم اللہ تعالی کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو, اگر بچتے رہے تو سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے, تم سے بڑا کوئی عابد عبادت کرنے والا نہیں رہے گا. پہلا کام کیا ہے؟ اتق المحارم, اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے بچاؤ اپنے آپ کو, تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. دوسرا ورد بما قسم اللہ, اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جو چیز دیا ہے, وردی بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس, اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ دے دیا ہے, روزی دے دی ہے, اس کے اوپر تم راضی ہو جاؤ, قناعت کر لو, تو تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. تیسری چیز کیا ہے؟ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا, اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تو تم مومن بن جاؤ گے, تم مومن بن جاؤ. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ, اور جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو یہی دوسرے لوگوں کے لیے پسند کرو تو تم مسلمان بن جاؤ گے. وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ, اور زیادہ ہنسو نہیں, زیادہ مت ہنسو. فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقُلُوبَ, اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. تو یہ 5 وصیت آپ نے بیان فرمائی, یاد رہے گی. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے رک جاؤ تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اپنے اللہ نے جو روزی دی ہے اس پر راضی ہو جاؤ, اس پر صبر کر لو, قناعت کر لو, تو سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تو کیا بن جاؤ گے؟ مومن بن جاؤ گے. اور آگے کیا ہے؟ لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو تم مسلمان بن جاؤ گے. اور زیادہ مت ہنسو, زیادہ مت ہنسو, اس لیے کہ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے. زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ. یہ 5 وصیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں. ان 5 وصیتوں کی میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں ساتھیوں. پہلی چیز آپ نے کیا بیان فرمائی کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو, یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو تمہارے اوپر حرام کیا ہے کہ وہ کام تم کو کرنا نہیں ہے. وہ چیزیں چاہے ہماری آنکھ سے تعلق رکھتی ہیں, ہماری زبان سے تعلق رکھتی ہیں, ہمارے کان سے تعلق رکھتی ہیں, ہمارے ہاتھ سے تعلق رکھتی ہیں, ہمارے پیر سے تعلق رکھتی ہیں, ہمارے پیٹ سے تعلق رکھتی ہیں, یا ہماری شرمگاہ سے. کتنی چیزیں ہوئی گنے. حرام جو ہے علماء کہتے ہیں حرام کے 7 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ یعنی 7 دروازے سے انسان 7 جگہ پر انسان حرام کام کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ آنکھ کے ذریعے, کان کے ذریعے, زبان کے ذریعے, ہاتھ کے ذریعے, پیر کے ذریعے, پیٹ کے ذریعے, اور شرمگاہ. شرمگاہ سمجھتے ہیں نا جی؟ شرمگاہ
شرمگاہ نہیں سمجھتے؟ معلوم نہیں شرمگاہ کس کو کہتے ہیں؟ بنگلہ میں کیا کہیں گے؟ انسان کے دونوں پیروں کے بیچ میں جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ شرمگاہ ہے. انسان کے دونوں پیروں کے بیچ میں جو چیز کا ہے وہی شرمگاہ ہے. اس سے گناہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ انسان گناہ کرتا ہے نا اس سے، کہ نہیں کرتا؟ اس سے گناہ کرتا ہے نا. تو یہ 7 چیزیں ہیں جس سے انسان گناہ کرتا ہے. زبان سے، آنکھ سے، کان سے، دونوں ہاتھ سے، دونوں پیر سے، پیٹ سے. پیٹ، اسے ایک پیٹ میں حرام چیزیں کھاتا ہی نہیں کھاتا ہے؟ کھاتا ہے نا. اور شرمگاہ سے. یہ 7 چیزیں ہیں جو اس کا دروازہ ہے گناہ کا. ان 7 چیزوں کی انسان حفاظت کر لے. 7 چیزوں کی انسان، مثال کے طور پر ہاتھ ہے، اپنے ہاتھ کو کسی ایسی چیز کی طرف نہ بڑھائے جس کی طرف بڑھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی کو مار دینا تھپڑ. ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں تو عام ہے تھپڑ، ہاتھ چلا دینا لوگوں پر، ہے کہ نہیں؟ یہاں تھوڑا سا بڑا مشکل ہے، جلدی ہاتھ نہیں اٹھاتے لوگ، ہے کہ نہیں ہے؟ تاکہ آپ کا کفیل بھی جلدی ہاتھ اٹھاتا نہیں، ڈرتا رہتا ہے کہ آپ جو ہے پولیس کے ہاں. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. لیکن ہمارے اور کے ہاں زبان سے پہلے کیا چلتا ہے؟ ہاتھ چلتا ہے. یہ جائز بہادری نہیں ہے، یہ بہادری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایسی چیز کی طرف ہاتھ کا بڑھنا ناجائز قرار دیا ہے. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم کچھ وصیت کیجئے. آپ نے فرمایا تم اپنے ہاتھوں کے مالک ہو کہ نہیں ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنے ہاتھوں کا مالک نہیں ہوا تو کسی اور کے ہاتھ کا مالک ہوگا؟ ہاتھ میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، اس سے جو چیز پکڑوں جو چیز چھوڑ دوں جس کے طرف، ہے کہ نہیں ہے؟ کہا اچھا پھر کیا تو اپنی زبان کے مالک ہو کہ نہیں ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگر میں اپنی زبان کا مالک نہیں رہا تو پھر کس چیز کا مالک ہوں گا؟ تو آپ نے فرمایا اپنی زبان سے وہی کچھ بولو جو جائز. ناجائز بات اپنی زبان سے نہ بولو، اور اپنے ہاتھ کو انہی چیزوں کی طرف بڑھاؤ، انہی چیزوں کے لیے حرکت دو جو چیزیں جائز ہیں، ناجائز نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر آج کل موبائل ہے نا، موبائل چالو کرنے کے لیے ہاتھ کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے؟ اسی چیز کے لیے چالو کیجئے جو چیز جائز ہے نا. آج کل واٹس ایپ پیپر کیا ہے، شیئر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو اسی چیز کا شیئر کر کیجئے جس کا شیئر کرنا کیا ہو، جائز ہو، ناجائز نہ ہو. تو اتق المحارم، تم حرام سے بچو. جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، خواہ وہ چیزیں اخلاق سے متعلقہ ہیں، معاملات سے متعلقہ ہیں، ان کا تعلق بندے سے ہے یا ان کا تعلق بندے اور اللہ سے ہے یا بندے اور بندے کے درمیان میں ہے. آپ جانتے ہیں ہم اپنی زبان سے کسی کو گدھا کہہ دیں، کسی کو کتا کہہ دیں، یہ تو معمولی چیز ہے نا، ہے نا؟ مذاق مذاق میں ہم لوگ گدھا کہتے ہیں کسی کو. حالانکہ ابراہیم نخعی ایک تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں آپس میں کہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو گدھا کہتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے حاضر کرے گا اور اس بندے کو حاضر کرے گا اور اللہ پوچھے گا کیا ہم نے اسے گدھا پیدا کیا تھا؟ ہم نے اسے کتا پیدا کیا؟ تم نے گدھا اور کتا کہا یا گدھا ہے؟ اس کا سوال ہوگا قیامت دن ہم سے اور آپ سے. معاملہ آسان نہیں ہے. ہماری زبان سے جتنا آسان نکل جاتا ہے اتنا آسان اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بسا اوقات بندہ اللہ کی ناراضگی کا ایک کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، بس ایک کلمہ نکالتا ہے اپنی زبان سے، اور اس کی وجہ سے 70 سال تک جہنم میں جلتا رہتا ہے. کتنا؟ جہنم میں ایک کلمہ سے 70 سال تک. آپ لوگوں کو یاد ہوگا صحیح مسلم کے اندر وہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے زمانے میں 2 بھائی یا 2 ساتھی تھے، ایک بڑا نیک تھا اور دوسرا گنہگار تھا. ایک بڑا نیک ساتھی جو تھا اس کو جب کوئی گناہ کا کام کرتے دیکھتا تو اس کو منع کرتا، اس کو ڈانٹتا، اور یہ اچھی تھی. وہ کہتا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، آپ نے اپنا کام کر دیا نا. ایک دن جا رہا تھا، دیکھا کوئی بہت بڑا گناہ کام کر رہا اس کی نظر میں.
ہو سکتا ہے اللہ حقیقت میں وہ بڑا گناہ کام نہ ہو، لیکن اس نے کیا سمجھا؟ بہت بڑا گناہ کا کام ہے، اور بڑا ناراض ہوا اور غصے میں کہا ہم تم کو کتنا منع کرتے ہیں، کتنا روکتے ہیں، لیکن تم مانتے نہیں ہو، اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا۔ کیا کہہ دیا؟ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو موت دی اور دونوں کو اپنے سامنے حاضر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے بارے میں قسم کھاتا ہے کہ میں کس کو معاف نہیں کروں گا؟ معاف کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ کون ہے قسم کھا رہا ہے؟ گنہگار سے کہا اے میرے بندے جا میری رحمت سے تو جنت پہ چلا جا، اور اس عبادت گزار کو کہا جا تو جہنم میں چلا جا۔ صرف ایک بات کہی نا، اس کے بعد کہاں چلا گیا؟ وہ جہنم میں گیا ہے۔ تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ وہ کوئی بھی گناہ ہے، چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، وہ گناہ بندوں کے درمیان ہے یا بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے، کوئی بھی گناہ ہے، انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر انسان نے اس سے پرہیز کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کیا ہوگا؟ سب سے بڑا عبادت کرنے والا بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ جانتا ہے کہ جو اللہ تعالی گناہوں کو معاف کرتا ہے وہی اللہ تعالی گناہوں پر پکڑتا بھی ہے۔ جو اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے وہی اللہ تعالی گناہوں کو پکڑتا بھی ہے۔ وہ اللہ تعالی جو 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیتا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا، اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاک والمعصیہ، گناہوں سے تم لوگ بچتے رہو، اس لیے کہ گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر ساتھیوں لوگوں کے سامنے تو نیک بننا اور خود تنہائی میں جا کر کے گناہ کا کام کرنا اور سمجھنا کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں، سمجھنا کہ یہ تو لوگوں کو تو دھوکہ دے رہا ہوں میں، ایسا گناہ بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک ہے۔ ایسا گناہ جیسے مثال کے طور پر بسا اوقات لوگ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں اور بجائے اس کے بعد میں شرمندہ ہوں تنہائی میں جا کر کے کیا ہے اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں۔ آج کل جیسے بڑی عام سی چیز ہے، آپ کی خدمت کا دعویٰ کریں گے لوگ اور پیچھے سے آپ سے پیسے بھی اینٹتے رہیں گے، ہے نا؟ کیا کہیں گے؟ فلاں کو دینا ہے، فلاں کو دینا، فلاں کو دینا، اور سارا کیا رہتا ہے؟ اپنی۔ یہ ایسے گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ناقابل معافی ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ کتنی نیکی؟ تہامہ پہاڑ، تہامہ جو مکے کے ارد گرد پہاڑ ہے وہ تہامہ کا علاقہ ہے، مکے سے جو یمن کی طرف علاقہ ہے وہ تہامہ کا علاقہ کہتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نام تہامی بھی ہے، نابیہ تہامی، اس لیے کہ وہ علاقہ تہامہ کا کہلاتا تھا، مکہ اور اس کے جنوب کا، تو اسے تہامی کہلاتے تھے۔ بیان فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو بالکل ہوا کر دے گا، کوئی اہمیت نہیں، جیسے ریت کے ذرات اڑتے رہتے وہ کر دے گا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول وہ کون سے لوگ ہیں بتائیے تو ہمیں، تاکہ ہم ان جیسے نہ ہوں، ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ نے بیان فرمایا وہ وہی لوگ ہیں جو تمہاری طرح نماز پڑھتے ہیں، تمہاری طرح روزہ رکھتے ہیں، تمہاری طرح حج کرتے ہیں، تمہاری طرح نیکیاں جمع کرتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں جاتے ہیں تو سارے گناہ کا کام کر جایا کرتے ہیں۔ تو جو یہ جانے گا کہ گناہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کو برباد کرتا ہے، وہ آدمی کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی کا عبادت، گناہوں سے اللہ کی نافرمانی سے انسان بچتا رہے گا، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ تو وہ انسان جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، وہ گناہ چاہے برائی کرنا ہے یا عبادت کو چھوڑنا ہے۔ اس لیے گناہ دو قسم کے ہیں، گناہ دو ہوتے ہیں۔ ایک گناہ تو یہ ہے کہ اللہ نے جس کام کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے وہ کام ہم نہ کریں، جیسے نماز پڑھنا ہے ہم نماز چھوڑ دیں، روزہ رکھنا ہے ہم روزہ چھوڑ دیں، سچ بولنا ہے ہم سچ نہ بولیں۔ تو جن چیزوں کو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کام ہم نہ کریں، اور دوسرا گناہ وہ ہے کہ جن چیزوں کے کرنے سے منع کیا ہے اللہ نے ہم وہ کام کریں۔
تو جو آدمی یہ کرے گا تو اس سے بڑا عبادت گزار کون ہوگا؟ اس کے پاس صرف نیکیاں ہی رہ جائیں. کیا رہیں گی؟ نیکی ہی رہ جائے گی, ہے کہ نہیں؟ اس کے نامۂ اعمال میں گناہ نہیں ہوں گے. بلکہ دیکھیں سب سے بڑا عبادت گزار کیسے بنے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری وغیرہ میں کہ جب بندہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے, نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور وہ نیکی کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں لکھتا ہے. کتنا؟ 10 نیکی. کتنا لکھتا ہے؟ یعنی آپ یہاں پر آئے دینی مجلس میں نیکی کا کام کرنے کے لیے تو گویا اللہ تعالیٰ ایک مجلس میں نہیں بلکہ 10 مجلس میں حاضر ہونے کے برابر نیکی دے رہا ہے. 1 گھنٹے نہیں بلکہ 10 گھنٹے بیٹھنے کے برابر نیکی دے رہا ہے. اور بندہ اگر نیکی نہیں کرتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی دیتا ہے. وہ آ رہا تھا, راستے میں کوئی کام ضروری پڑ گیا اور واپس چلا گیا, اللہ اس کو محروم, صرف نیت پر اللہ نے اس کو اس مجلس میں آنے کا ثواب دے دیا ہے. اس کے برخلاف اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے, کوئی بندہ گناہ کرتا ہے, گناہ کا ارادہ اور گناہ کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک گناہ لکھتا ہے. اور اگر گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. کس لیے چھوڑتا ہے؟ کہ اللہ نے گناہ کرنے کو کیا قرار دیا ہے؟ ناجائز, حرام قرار دیا ہے. تو اگرچہ گناہ وہ اس گناہ کو اس نے چھوڑ دیا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کو ایک نیکی لکھ رہا ہے. اب سوچئے اس کے نامۂ اعمال میں گناہ نہیں بلکہ نیکیاں ہوں گے, نیکیوں کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا جائے گا. تو علی کل حال پہلی چیز جو اللہ کے رسول حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ اس پر عمل کرو اور ان لوگوں کو بتلاؤ جو اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں, وہ کیا چیز ہے؟ کہ گناہوں سے پرہیز کرو. آپ جا رہے ہیں کوئی چیز, کوئی عورت بڑی خوبصورت سی جا رہی ہے, آپ دیکھنا شروع کر دیے. آپ موبائل کھولے, کسی عورت کی تصویر آئی ننگی, آپ نے دیکھنا شروع کر دیا, اور اگر آپ رک جائیں تو اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو نیکی دے گا. تو آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے رکو, اللہ تعالیٰ تمہیں سب سے بڑا عبادت گزار بنا دے گا. دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم شدہ رزق پر راضی رہو, سب لوگوں سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے. اس لیے ساتھیوں اصل مالداری کیا ہے؟ اصل مالداری پیسے کی نہیں ہے, اصل مالداری دل کی مالداری ہے. اصل مالداری کس کی ہوتی ہے؟ دل کی مالداری ہوتی ہے. انسان کا اگر دل مالدار ہے تو اگر اس کے پاس تھوڑا بھی مال ہے تو وہ بہت مال, اس لیے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو, صبح و شام کا اس کے پاس کھانا موجود ہے, تو اور کیا چاہیے اس کو, اور کیا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس لیے اگر کوئی انسان اس کے اوپر راضی ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جو کچھ دیا ہے وہ اسی کے اوپر راضی ہے, تو یہ سب سے بڑا مالدار انسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ روزی کو تقسیم کرنے والا کون ہے؟ جی اللہ تعالیٰ ہے. کہ کوئی بندہ ہے, روزی کس نے تقسیم کیا ہے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کی روزی تقسیم کی ہے, اور اللہ نے جتنا آپ کی قسمت میں لکھا ہے اس سے بڑھ کر کے ایک پائی بھی آپ کو نہیں مل سکتی ہے, ایک پائی بھی نہیں ملے گی. اب اگر انسان کوئی مال چوری کر کے, جھوٹ بول کر کے لے رہا ہے, اگر اس کو مل جا رہا ہے تو وہ جلدی کر رہا ہے, وہ اس کو ملنا ہی تھا, آخر میں ایک دن وہ اس کو ملنا ہی تھا, لیکن اس نے جلد بازی کر کے اسے حاصل کر لیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیکھیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کہیں جا رہے تھے, اپنے سواری پر سوار تھے, راستے میں ایک جگہ پہنچے تو دیکھے وہاں مسجد نظر آئی, قضائے حاجت کی ضرورت پڑی, پیشاب وغیرہ کی. اب سواری کہاں باندھے, کہیں کوئی جگہ مل نہیں رہی تھی. ایک آدمی ادھر سے گزر رہا تھا تو اس سے کہا بھائی ایسا کرو, تھوڑی دیر یہ ہماری سواری پکڑ لو, میں ذرا ضرورت سے فارغ ہو کر کے آتا ہوں تو اپنی سواری لیتا ہوں. اس نے پکڑ لیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے, اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے, وضو کیا, مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے گئے. تو اس نے سوچا ہوگا یہ بوڑھے میاں پتہ نہیں کتنی دیر تک نماز پڑھیں گے, لہذا کیا کام کیا, پوری سواری تو نہیں لے کر کے جا سکا, اس نے سواری کی لگام کھول لی ہے نا, اور سواری کو چھوڑ دیا. سواری ادھر ادھر بھاگتے ہوئے جا کر کہیں چرنے لگی.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر آئے تو دیکھتے ہیں نہ ہماری سواری ہے اور نہ وہ شخص موجود ہے، نہ سواری موجود ہے نہ ہی وہ شخص موجود ہے. لہذا اب دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ وہاں جا کر کے ان کی سواری گئے اس کے پاس تو دیکھتے ہیں سواری تو موجود ہے لیکن اس کی لگام نہیں موجود ہے. سواری کو کسی طریقے سے کپڑے سے پکڑا اور لے کر کے دھیرے دھیرے چلے کہ جا کر کے دکان سے کوئی ایک لگام خرید لیتے ہیں تاکہ اس پر سوار ہو کر کے جائیں. تو جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دکان پر انہی کی سواری کی وہ لگام لٹک رہی ہے. ایسے پوچھا کہ بھائی یہ لگام کتنے کی ملے گی، یہ لگام کہاں سے تم کو ملی ہے؟ کہا کہ ابھی ابھی ایک آدمی آیا ہے اور 1 درہم میں بیچ کر کے چلا گیا ہے. ابھی ابھی ایک آدمی آیا 1 درہم میں بیچ کر کے چلا گیا. حضرت علی نے فرمایا کہ اس شخص نے جلد بازی سے کام لیا، حالانکہ ہم نے سوچا تھا کہ میں فارغ ہو کر کے آؤں تو اس کو 1 درہم میں دے دوں گا، لیکن ناجائز طور پر جلدی کر کے اس نے 1 درہم کو لے لیا ہے. دیکھیں وہ 1 درہم اس کو ملنا ہی تھا لیکن جلد بازی کیا ناجائز طور پر. اسی لیے جو مال ساتھیوں جو چوری کر رہا ہے وہ مال اس کو ملنا ہی تھا لیکن غلط راستہ اختیار کر لیا اس نے. اس کو ایک مومن کا اس پر یقین ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بندے کو وہی ملنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں ان کی روزی کو کس نے تقسیم کیا ہے؟ ہم نے تقسیم کیا. اسی لیے بسا اوقات انسان بڑی کوشش کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب مجھے چیز مجھے مل گئی لیکن نہیں مل پاتی ہے نا. چور چوری کرنے جاتا لیکن پکڑا جاتا ہے کہ نہیں؟ ڈاکہ ڈال کے آتا رہتا ہے لیکن پکڑ لیا جاتا ہے. ایسے آپ سوچتے کتنے مشاہدات ہوں گے ایسے. تو ایک مومن یہ یقین رکھتا ہے کہ روزی تقسیم کرنے والا کون ہے، لہذا جو کچھ اس کو مل رہا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے. دوسرے کی لالچ وہ نہیں کرتا ہے، دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. دوسری چیز وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ مال کو میرے لیے پسند فرماتا تو مجھ کو دے دیا ہوتا. زیادہ مال میرے پاس نہ ہونا یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لہذا وہ جائز طریقہ استعمال کرتا ہے لیکن مال حاصل کوئی ناجائز طریقہ استعمال نہیں کرتا ہے. تیسری چیز وہ سوچتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کو جو مال ملا ہے وہ مال انسان کے لیے وبال بنتا ہے. اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا تو وہ مال انسان کے لیے کیا ہے؟ وبال ہے. یہی مال ہے جو قبر میں اور حشر میں اس کے لیے اسدحہ بن کر کے ڈسے گا. وہ اسدحہ بن کر کے اس کو لو ڈسے گا. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو مال دیا ہے یہ مال ہمارے لیے کیا ہے؟ وبال ہے. لہذا وہ اتنا ہی لیتا ہے جتنا اس کی ضرورت ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف 3 ہے. بس 3 اس کا مال ہے، جو کھایا اور ختم کر دیا، جو پہنا اور ختم کر دیا، اور جو اللہ تعالی کے راستے میں صدقہ کر دیا. باقی جو بچا ہے اس کا مال ہے جی، اس کا مال نہیں، دوسروں کے لیے چھوڑ کر کے جا رہا ہے، دوسروں کے لیے چھوڑ کر کے جا رہا ہے. اپنا مال اس کا نہیں ہے. حالانکہ انسان لاکھ جمع کر کے جائے کس کے فائدے کے؟ ہو سکتا ہے اس کے بچے ایسے نالائق نکلیں جو اس کے لیے 1 پیسہ بھی خرچ نہ کریں، اس کو 1 پیسہ بھی کام نہ آئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن اول یہ سمجھتا ہے کہ جو مال روزی ہم کو ملی ہے کس کی تقسیم ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی. دنیا کے لوگ جتنا چاہیں ہمیں نہیں دے سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھ سے چاہتا، اگر پسند ہوتی یہ چیز ہمارے فائدے کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ دے دیتا. ساتھیوں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بعض لوگ بڑے نیک تھے لیکن ان کی اولاد نالائق نکلی. کس کی؟ پیسے کی وجہ سے. جب تک ان کے پاس پیسہ نہیں تھا ان کی اولاد میں نماز روزہ یہ سب کچھ تھا، لیکن ان کے پاس جب پیسہ آ گیا ہے تو یہاں تک صورتحال پہنچ گئی ہے کہ ان کی لڑکی غیر کے ساتھ نکل کے بھاگ کھڑی ہوئی ہے. کس کی وجہ سے؟ پیسے کی وجہ سے. اسی لیے جانتے ہیں، میں جانتا ہوں بعض لوگوں کو نماز میں سجدہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے مالدار نہ کیجیے گا.
سجدے میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے مالدار. کیوں؟ اس لیے کہ عام آپ لوگ دیکھیں، ایک آدمی غریب رہتا ہے، دین درس میں بھی آیا کرتا ہے، نماز بھی جماعت سے پڑھتا رہتا، سب کچھ ہے، لیکن پیسہ ہو جاتا ہے تو دینی مسجد بھی چھوٹی، مسجد میرا بھی چھوٹ، تو پیسہ کس کام آیا؟ اس کے کوئی فائدے کا ہے کہ نقصان کا ہے؟ تو انسان یہ سمجھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو مجھ سے یہ پسند ہوتا، ہمارے فائدے کا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور مال سے نوازتا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس پیسے کو بسا اوقات وبال بنا سکتا ہے. مجھے یاد آیا ساتھیو، امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی تمام کبیر میں نقل کرتے ہیں، مالی قدار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خادم خزانچی تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 دینار، کتنا؟ 400 دینار. اور یہ بڑی رقم ہے، یہ معمولی رقم نہیں ہے. آج کا ایک دینار لیجئے کویت کا تو کتنے کا ہے؟ سعودی 13 ریال کا ہے. کتنا؟ ایک دینار جی کتنے کا ہے؟ 13 ریال کا. تو انڈیا کتنا ہو جائے گا ذرا سوچو، سوچیں آپ. تو 400 دینار کی ایک تھیلی لی اور اپنے خادم سے کہا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو دے آؤ، اور تھوڑی دیر رکنا کہ دیکھو کیا کرتے ہیں اس پیسے کو. تو جب وہ تھیلی لے کر ان کے پاس پہنچا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اس سے آپ اپنی ضرورت پوری کیجئے، اسے اپنے کام میں لگائیے. ہم ہوتے تھے کیا ہوتے، لے کر کے رکھ لیتے اس کو. لیکن حضرت ابو عبیدہ نے کیا کہا اپنے خادم سے، گھر والے سے، یہاں آؤ ذرا چھوٹے چھوٹے کپڑے کے ٹکڑے لے کر آؤ. تو 10 دینار اس میں رکھا، 10 اس میں رکھا، 5 اس میں رکھا، 15 اس میں رکھا، 20 اس میں رکھا، ایسے رکھا. کہا کہ 10 اس کو دے آؤ، 15 اس کو دے آؤ، 50 اس کو دے آؤ، 5 اس کو دے آؤ. ابھی وہ انسان کھڑا ہے، اس کے کھڑے ہی کھڑے سارا کیا مال تقسیم کر دیا، اپنے پاس کچھ نہیں رکھا. وہ واپس آیا، بتایا کہ ہاں ایسا ایسا ہوا ہے. کہا اچھا یہ 400 دینار اور لو، جاؤ معاذ ابن جبل کو دے کر کے آؤ. کس کو؟ معاذ ابن جبل. یہ بڑے پائے کے صحابی ہیں. اور انتظار کرنا وہ کیا کرتے ہیں، انتظار کرنا وہ کیا کرتے ہیں. ان کے پاس گیا اور کہا کہ امیر المومنین نے آپ کو دیا ہے، یہ لیجئے، اس سے اپنی ضرورت پوری کیجئے. انہوں نے کہا اللہ امیر المومنین کو جزائے خیر دے، ان کے اوپر رحم فرمائے، بڑا بھلا کام کیا ہے انہوں نے، میرے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اچھا صدقہ کرنے کے لیے دے دیا ہے. چنانچہ اپنے خادمہ سے، گھر کی نوکرانی سے کہا کہ لے آؤ. نوکرانی یہ نہ سمجھے جیسے ہمارے یہاں جو ہے جس کے پاس پیسے ان کے پاس نوکرانی ہوا کرتی، نہیں، اس وقت جو ہے گھر کے کام کاج کے لیے، بلکہ بیوی کام لونڈیاں خرید لیا کرتے تھے، ہے نا. تو وہ گھر کی بیوی کی طرح رہا کرتی تھی، وہ اس کی مثال ہے. لے آیا، کہا اس میں بھی 50 اس کو دے دیا، 25 اس کو دے دیا، 100 اس کو دے دیا، 200 اس کو، 20 اس کو، اس طریقے سے دے کر کہا فلاں کے یہاں دے آؤ، فلاں کے یہاں، فلاں کے یہاں دے آؤ. اور بیوی پیچھے کھڑی ہوئی ہے، کہتی حضرت ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے گھر میں کھانے کے لیے، ہم کو بھی تو دے دیجیے. تو 2 دینار بچے تھے، ایسے لیا، کہا لے جاؤ، ایسے لے جاؤ. یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا لو، کیا کہا یہ لے کے جاؤ، لے جاؤ، اس کو دے دو. تو جو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ مال ہمارے لیے کیا ہے، جانتے ہیں ساتھیوں، ہمیں سوچنا چاہیے ایک پیسے جو ہم کما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے متعلق 2 سوال ضرور کرے گا. 2 سوال ضرور کرے گا. آپ جتنے 100 ریال لے رہے ہیں، چاہے 1000 لے رہے ہیں، 1500 یا 500 یا 800 لے رہے ہیں، اللہ اس سے سوال کرے گا اس کو تم کہاں سے کمائے ہو اور کہاں تم نے خرچ کیا ہے. یہ 2 سوال ہم سے ہوں گے. بغیر اس کا سوال جواب دیا ہمیں فرصت نہیں ملے گی. تو خیر ساتھیوں، وقت زیادہ ہو گیا. میں جو ہے سوچا تھا جو 5 ہیں آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن 2 رہا، تو باقی جو 3 رہ گئے انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ 5 وصیتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جسے ہمارے اپنے سامنے رکھنا چاہیے. وہ چیزیں یاد رہیں گی کہ نہیں یاد رہیں گی؟ جی، پہلی وصیت کیا ہے؟ گناہ کے کام سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. دوسری کیا ہے؟ اللہ نے جو روزی دی ہے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، سب سے مالدار بن جاؤ گے. تیسری چیز کیا ہے؟ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیا بن جاؤ گے؟ مومن بن جاؤ گے. اور اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، کیا بن جاؤ گے؟ مسلمان بن جاؤ گے. اور 5ویں چیز کیا ہے؟ ہاں، زیادہ مت ہنسو. ماشاءاللہ، کیا ہے؟ زیادہ مت ہنسو. اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. آج کل جیسے ہم زیادہ ہنستے ہیں نا، اس لیے ہمیں نہ جہنم کا ڈر ہے، نہ جنت کا ڈر ہے، نہ موت یاد آتی ہے، نہ قبر یاد آتی ہے. کچھ یاد آتا ہے؟
یاد نہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں. ہم چٹکلے ہے کہ نہیں ہے، جھوٹے جو چٹکلے جو ہے خوب سنا کرتے ہیں. تو باقی چیزوں کی انشاءاللہ تھوڑی سی اگلی ہفتے وضاحت ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 5026 27622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.